بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے صحرا میں ایک خوش شکل جوان دیکھا جس کی پیشانی پر بالوں کی دو خوبصورت لٹیں لٹک رہی تھیں اور وہ نرم و باریک کپڑے کی چادر، سوتی قمیض اور موزوں جوتے پہنے ہوئے تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس ویرانے میں اس کی حسین لباس پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا چچا جان، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو۔ میں نے پوچھا نوجوان تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میرے شہر کا نام دمشق ہے۔ میں نے پوچھا دمشق سے کب چلے تھے؟ اس نے کہا چاشت کے وقت۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سخت حیرت ہوئی کیونکہ دمشق اور اس صحرا کے درمیان کئی مراحل کی دوری حائل تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مکہ شریف جانے کا ارادہ ہے۔ میں جان گیا کہ اس کو قدرت کی جانب سے اٹھا کر پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے اسے الوداع کہا، وہ چلا گیا۔ پھر 3 سال تک میری اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا اس نوجوان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہی میرا دوست تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اب اس کی حالت بدل چکی تھی، وہ پریشان حال اور غمگین تھا۔ اس نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی، سر پر کوئی کپڑا نہ تھا، پاؤں بھی ننگے تھے۔ میں نے اسے کہا یہ کیا حال ہے اور ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا اے معروف، میرے استاد محترم یعنی معبود حقیقی نے میرے ساتھ نرمی کی، یہاں تک کہ مجھے جال میں جکڑ کر تیروں سے مار ڈالا۔ وہ کبھی مجھ سے محبت کرتا ہے، کبھی نگاہ پھیر لیتا ہے، کبھی بھوکا رکھتا ہے، کبھی مجھے عزت عطا کرتا ہے۔ کاش وہ مجھے اپنے دوستوں کے اسرار سے آگاہ کرتا، پھر اپنی رضا کے مطابق جو چاہتا کر لیتا۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس کی باتوں نے رلا دیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ بیان کرو جو تم پر گزری ہے جب سے تم مجھ سے جدا ہوئے ہو۔ اس نے کہا واہ واہ، دوست کہتا ہے چھپاؤ اور تم کہتے ہو ظاہر کرو، لیکن جناب آپ تک آنے میں جو کچھ گزری ہے بیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے دوست نے مجھے 1 ماہ بھوکا رکھا، پھر میں گاؤں میں آیا، وہاں کھیرے کثرت سے تھے، کچھ کھیرے جن میں کیڑے پڑ چکے تھے ایک جگہ پڑے تھے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر وہ کھیرے کھانا شروع کر دیے۔ اس کھیت کے مالک نے مجھے دیکھ لیا، وہ میری طرف آیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اے چور، تو نے میرے کھیرے خراب کیے ہیں، میں کب سے تیری تلاش میں تھا۔ ابھی وہ مجھے مار رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کے سر میں چھانٹا مار کر کہا تو اللہ کے ولی کو چور کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کسان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ہر لحاظ سے میری تکریم کی، مجھ سے معافی مانگی اور سارا کھیت اللہ کی رضا کے لیے معروف کے دوستوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے اس کسان سے پوچھا مجھے معروف کا تعارف کرواؤ۔ اس نے آپ کا تعارف کروایا۔ میں نے آپ کی جو صفات دیکھی تھیں ان کی وجہ سے آپ کو جان گیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی نوجوان نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اسی کسان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ایک مالدار شخص تھا۔ اس نے اپنا تمام مال
فقراء میں تقسیم کر دیا اور 1 سال تک اسی دمشقی نوجوان کے ساتھ رہا۔ پھر دونوں حج کے لیے گئے اور ربضہ میں وفات پائی۔ ربضہ مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ حضرت ابو ذر غفاری نے وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔